اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ جب دو لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، انسان جو بھی کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، وہ فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ دائیں جانب جو فرشتہ رہتا ہے وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں جانب جو فرشتہ رہتا ہے وہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ انسان کی زبان سے جو بھی کچھ بول نکلتی ہے، انسان جو بھی کچھ بولتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات بولے، اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالے تو اس کو سوچ سمجھ کر نکالے۔ اپنی زبان سے جو بھی کچھ بولے تو اس کو سوچ سمجھ کر بولے۔ ایسا نہ بولے کہ آپ کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کی بات سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، آپ کی بات سے لوگ متنفر ہو جائے، آپ کی بات سے لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پیدا ہو۔ اپنی زبان کو نرم لہجے میں بولے، اپنی زبان کو نرمی کے ساتھ چلائیں۔ اللہ رب العزت نے زبان کے اندر ہڈی نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے زبان کو نرم و نازک بنایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے زبان کو نرم و نازک بنایا تو انسان کو اپنی زبان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی گفتگو میں بھی نرمی نہ ہوتی، یہ صحابی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے قریب نہ پھٹکتے، یہ سارے کے سارے آپ سے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے کے سارے آپ کے درمیان سے چھٹ جاتے۔ عزیز ساتھیوں، تو کوئی بھی بات انسان بولتا ہے فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں، اچھی بات زبان سے نکلی یا بری بات نکلی، ساری کی ساری چیزیں نوٹ کر لی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، زبان، اسی زبان سے انسان ایمان لاتا ہے، اسی زبان سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور کفریہ والے اعمال بک کر اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اسی زبان سے انسان گالی بکتا ہے، اسی زبان سے انسان دعائیں پڑھتا ہے، اسی زبان سے نماز میں جو اذکار ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اسی زبان سے بہت ساری نیکیاں انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان سے نکلنے والی ایک بات کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جنت کے اندر انتہائی بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور اسی زبان سے نکلنے والی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اذا اصبح ابن آدم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں سارے اعضاء زبان کی طرف کریا وزاری کرتے ہیں۔ تکفر اللسان، کیا کہتے ہیں؟ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میرے واسطے تو مجھ پر رحم کرنا۔ اگر تو فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تیرے ہی واسطے سے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹھیک ٹھاک رہی تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اگر تیرے اندر خرابی آ گئی تو ہمارے اندر خرابی آ جائے گی، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اگر اپنی زبان اگر کنٹرول میں نہ رہی تو لوگ
ہمارے جسم کو ماریں گے، پیٹیں گے، لوگ ایسا تکلیف پہنچائیں گے۔ ہمارے ہاتھ کی غلطی رہی، ہمارے پاؤں کی غلطی نہیں، ہمارے جسم کی غلطی نہیں، لیکن اگر ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی دیں گے تو ہمارے جسم پر مار پڑے گی، پٹائی پڑے گی ہمارے جسم پر۔ تو انسان کی زبان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو انسان صحیح سلامت رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں انسان کو کثرت کے ساتھ جنت میں لے جائیں گی اور دو چیزیں کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ حسن الخلق، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا فرمانا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمانا، یہ انسان کو جنت میں جانے کا سبب بنا سکتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا، اگر انسان اخلاق مند ہے، اگر انسان لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کا بیوپار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو اچھی طریقے سے کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جب کوئی چیز پیش کرتا ہے تو عزیز ساتھیوں وہ ادب و نرمی سے پیش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار رکھتا ہے، اچھے اخلاق مند ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دو چیزیں لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے جائیں گی، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ لوگ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے، کسی پر بہتان لگاتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں فوراً ان کی زبان سے گالی شروع ہو جاتی ہے، تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، لوگوں کو اپنی زبان سے پریشان کرتے ہیں۔ تو ادھر سے نکلے مسجد سے، ادھر ان کی زبانیں جو نیکیاں آپ نے کمائی تھی وہ ساری کی ساری آپ کی زبان کو نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ الفم والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے دوسروں کے بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنا، بدنام کرنا، عزت تار کرنا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز رکھا وہاں چھوڑ کر ناجائز جگہوں میں اپنے شرمگاہ کو استعمال کرنا۔ عزیز ساتھیوں، کثرت کے ساتھ لوگ شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموشی اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو۔ وَإِنَّا مُؤَاخِذُونَ، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وَإِنَّا مُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا، ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو اس کے سوا کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گی؟ یعنی لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں جھونکے جائیں گے سوائے ان کی زبانیں، یعنی زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر کثرت سے داخل ہوں گے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بولو تو حق بولو، صحیح بولو، درست بولو، ٹھیک بات بولو، ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں بہتری ہے۔ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا اور اس کے بعد میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اول پھول کی باتیں بکنا، یہ آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دنیا میں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ بربادی آپ کی مقدر بن جائے گی۔ عزیز ساتھیو، آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت ہمیں زبان سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق